اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ والشکر للہ۔ 20 روزہ دورہ قرآن 2022 عیسوی کی آج 20ویں اور آخری نشست ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے 20ویں لیکچر میں، ہماری سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے۔ گزشتہ جو دورہ قرآن 2019 میں ہوا تھا، 2019 میں وہ لیکچر جو ہیں یہ وہ مکمل اپلوڈ ہو چکے ہیں، اور یہ 2022 درمیان میں 2 سال کرونا کی نظر ہو گئے، اور جامع مسجد محمدیہ صدیقیہ میں یہ ہماری دوسری کاوش ہے۔ ویسے تو جو دورہ قرآن مجید کے پروگرام ہیں یہ میں مختلف مقامات پر 40 روز کا بھی کروا چکا ہوں۔ ان کی کوئی ریکارڈنگ وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہے، وہ بس اس وقت وہ لیکچر ہوئے اور بس وہ گئے، لیکن وہ بڑے زبردست تھے۔ جو 40 روزہ تھے اس میں کچھ ہم نے مزید چیزیں شامل بھی کی تھیں، انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ ہم اس کو رکھیں گے، آگے چلائیں گے۔ بہرحال یہ تو محفوظ ہو گیا پچھلا دورہ قرآن بھی۔ دورہ قرآن مجید سے ایک بات تو طے ہوئی کہ ہمارا قرآن مجید کے بغیر گزارا نہیں، اور اگر ہمیں اس کی فکر نہیں تو یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ وقت بیتتا جا رہا ہے اور ہم موت کے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ توفیق تو من جانب اللہ ہے۔ ہم ایک کام کی 2 سال سے کوشش کر رہے ہیں، لیکن کئی قسم کی رکاوٹیں ہمارے سامنے آئیں جس کا ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ رکاوٹیں بھی ہمارے سامنے آ سکتی ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ توفیق تو اللہ ہی کی طرف سے ہوگی، لیکن ہمیں اپنی کوشش جو ہے، جد و جہد، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، کرتے رہنا ہے۔ جتنی وہ توفیق عطا فرمائے گا اتنا وہ کام آگے بڑھتا جائے گا۔ ہمارا جو چینل ہے اس وقت بہت سارے ممالک کے اندر جو ہے وہ جا رہا ہے، پیغام پہنچ رہا ہے، اور الحمدللہ اس کا رسپانس بہت اچھا ہے۔ اور جس طرح سوشل میڈیا پر اس وقت شیطانی قوتیں لگی ہوئی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اس پر، تو یہ ضرورت ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت دور دور تک قرآن مجید کا پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے 2 لیکچر ہوئے تھے جو بڑے اہم تھے، ویسے تو سب اہمیت رکھتے ہیں، ان میں سے ایک لیکچر وہ تھا جس میں ہم نے بتایا تھا کہ موجودہ دور میں جو ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں جن طریقوں سے، آیا کہ ان طریقوں سے ہمیں ہدایت مل رہی ہے یا نہیں مل رہی۔ وہ بہت اہم گفتگو تھی، سنی نا آپ سب نے۔ پھر ہم نے بتایا تھا کہ کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ہمیں تلاوت قرآن کا مقصود حاصل ہو، اس پر بھی ہم نے تفصیل سے بات کی تھی۔ آج 20 روزہ دورہ قرآن مجید کے بعد ہم نے اس کا نام رکھا ہے، اس ٹاپک کا جو آج کے لیکچر میں ہے، کہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے۔ اس کو ہم نے نمبر وائز چند باتیں اس میں ذکر کی ہیں، جن میں سے سب سے پہلی بات کہ قرآنی متن اچھی طرح سے پڑھیں، چاہے اس پر جتنا بھی وقت لگے۔ یہ بات بہت اہم ہے، ہمیں جلد بازی نہیں کرنی۔ قرآن مجید کا جو متن ہے، الفاظ اس کے اپنا متن، وہ ہم نے سیکھنا ہے۔ کیسے؟
اس میں مسئلہ جو بنتا ہے، رکاوٹ جو پیدا ہوتی، وہ بعض اوقات عمر کا زیادہ ہونا رکاوٹ بنتا ہے۔ دوسرا مسئلہ جو بنتا ہے وہ کسی آدمی کا صاحب علم ہونا رکاوٹ بنتا ہے، کہ اس کے پاس نالج تو ہے کافی زیادہ، لیکن قرآن مجید کا متن وہ صحیح پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس میں بعض اوقات سٹیٹس جو ہے نا، اس میں امیر ہونا یا ذات کے لحاظ سے کسی بلند رتبے پر اپنے آپ کو سمجھنا، یہ بھی ایک رکاوٹ بنتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو چیز بھی آپ کے سامنے رکاوٹ بن کے آئے گی، متن قرآنی، وہ میں صرف الفاظ کی حد تک کہہ رہا ہوں، آپ اس کو ناظرۃ القرآن کہہ سکتے ہیں، ابتدائی پہلی سٹیج یہی ہے۔ تو یاد رکھیں، عمر کے کس بھی حصے میں آپ پہنچ گئے، جس بھی حصے میں پہنچ گئے، سب سے پہلے آپ اپنے اندر سے یہ جو شرمندہ ہونے والا پہلو ہے کہ میں اس عمر میں سیکھوں، میں اتنے رتبے والا ہوں، میں اس مقام پر فائز ہوں، تو جب آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی تو یاد رکھیں کہ اس کو شیطانی وسوسہ سمجھیں، کہ وہ آپ کو روکنا چاہ رہا ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے کے لیے عمر کی پابندی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں رواج ہے، ظاہر ہے ہونا بھی چاہیے، کہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے بچے قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ ذرا سوچیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تھا، اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال ہے، کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی عقل سے، کوئی اپنی ذات سے انسانیت کی اصلاح کی طرف نہیں بڑھ رہے، حالانکہ آپ کا وجود پروردگار نے پہلے سے چنا ہوا ہے، بولیں پہلے سے چنا ہوا ہے۔ پروردگار کا ارادہ یہی ہے کہ میں اس وجود مبارک کو 40 سال تک ہر نقص اور عیب سے محفوظ رکھوں، اور رکھا بھی۔ آپ نے اتھارٹی بھی قائم کی، جس کا میں بارہا ذکر کر چکا ہوں، کہ سب کے سامنے آپ نے پوچھا، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا۔ تو یہ گزشتہ عمر مبارک کے حوالے سے ہی ہے نا، ابھی تو قرآن مجید نازل ہونا شروع نہیں ہوا، ٹھیک؟ 40 سال کی عمر آپ ہے، اور آپ سے جو لوگ سیکھ رہے ہیں، کیا آپ نے ایسا کیا کہ مکے میں بچوں کو اکٹھا کر کے تو ان کو ناظرۃ القرآن پڑھانا شروع کر دیا؟ سمجھ کے چلیں ذرا، بولے نا جی بھائی، ایسا کیا کہ جب قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تو آپ نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، مکے کے سارے بچوں کو اکٹھا کر لیں اور ان کو میں ناظرۃ القرآن، وہ تو عرب تھے، عربی تو وہ جانتے تھے۔ آپ کے ارد گرد جو لوگ جمع ہوئے ہیں وہ بڑی عمر کے لوگ ہیں، آپ کی عمر کے لوگ ہیں، آپ کی عمر سے بھی زائد عمر کے لوگ ہیں، بزرگ شامل ہیں اس میں، گھر کی گھریلو خواتین اس میں شامل ہیں۔ حضرت سمیہ اس وقت صاحب اولاد ہیں اور گھر والی ہیں، حضرت یاسر بڑی عمر کے ہیں، ٹھیک ہے، عمار بن یاسر ان کے بیٹے ہیں جو کہ جوان تھے۔ اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب کس عمر میں، حضرت عثمان غنی کس عمر میں؟ سب سے چھوٹا شخص اور سب سے چھوٹا وجود جو ایمان والوں میں اس وقت موجود ہے وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، اور آپ کی عمر مبارک 10 سال ہے، ٹھیک؟ اس کے علاوہ باقی سب بڑے ہیں، باقی جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید سیکھنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اب تو میں بڑا ہو گیا ہوں، اب تو میں استاد بن گیا ہوں، اب تو میں فلاں فلاں کام میں لگا ہوا ہوں، اب میں کیسے سیکھ سکتا ہوں. ایسے نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی اپنی آنا سے نکلنا پڑے گا. کیا کہا میں نے؟ اپنی، بولو، اپنی آنا سے نکلے. آپ کتنا خرچہ کرتے ہیں اپنے گھر؟ اگر فرض کریں آپ مسجد میں آ کے چھوٹے بچوں کے درمیان بیٹھ کے اگر اس کو محسوس کرتے ہیں تو ناظرۃ القرآن، قرآن مجید اوپر سے دیکھ کر پڑھنے کے لیے جہاں آپ اتنے خرچے کرتے ہیں اپنے گھروں میں، اپنے کھانے پر، اپنے بل ادا کرتے ہیں، پورا گھر چلاتے ہیں، اس میں آپ ایک استاد ہائر کر سکتے ہیں. کوئی اچھا قاری، اچھا حافظ قرآن جو قرآن مجید اچھا پڑھنے والا ہو، اس کو آپ اپنے گھر میں بلا سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو. نہیں تو مسجدوں کے اندر تو فیسیں نہیں لی جاتی، مدرسوں میں بھی نہیں لی جاتی. وہاں جا کے آپ نے رہائش تھوڑی اختیار کرنی ہے. آپ کسی بھی مدرسے میں چلے جائیں، کسی اچھے قاری صاحب سے آپ کہیں کہ جی میں قرآن مجید سیکھنا چاہتا ہوں، درست کرنا چاہتا ہوں، تو میں نہیں سمجھتا کہ آج تک قرآن پڑھانے والے کسی استاد نے یہ کہا ہو کہ جی میرے پاس ٹائم نہیں، آپ آ نہیں سکتے. یہ ہو سکتا ہے کہ ٹائم کا تھوڑا آگا پیچھا ہو، آپ سیٹنگ کر کے تو ان کے ساتھ آپ معاملہ صحیح کر لیں. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں جو بات کہہ رہا ہوں؟ جی. لیکن آنا سے نکلنا ہے آپ نے. یہ بڑا مسئلہ بنتا ہے. یہ جو آپ بڑی عمر میں کوئی زبان نہیں نہ سیکھتے، یہ بڑی نکتے والی بات ہے اور سمجھنے والی ہے جی. بڑی عمر میں آپ جب کوئی زبان نہیں نا آپ سیکھتے، اس میں مین پرابلم یہی ہے کہ آپ وہ بچپن والا جو ماحول ہے بچے کا، اس ماحول میں نہیں ہوتے. حالانکہ ایک بچہ بغیر گرامر کے اور بغیر کچھ لکھے اور بغیر کوئی کتاب پڑھے، بچہ جب گھر میں ہوتا ہے تو کون سی گرامر اس نے سیکھی ہوتی ہے؟ کون سی کتاب پڑھی ہوتی ہے اس نے؟ کوئی نہیں. وہ کیا سنتا ہے؟ وہ کس طرح سیکھتا ہے؟ وہ اس طرح سیکھتا ہے کہ پہلے کافی دیر تک وہ سنتا ہے اپنے ارد گرد ماحول میں، وہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو سنتا ہے. پھر وہ جو پہلا لفظ بولتا ہے تو پہلا لفظ وہ بالکل ٹیڑھا میڑھا بولتا ہے. ہو سکتا ہے وہ پانی کو مانی کہے، جی مم کہے، ہاں جی روٹی کو کوئی اس نے اپنا نام رکھ لیا ہو. ٹھیک ہے. اس طرح باپ کا، ماں کا، بہن کا ارد گرد جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے وہ نام ٹیڑھے موڑے ہوتے ہیں. کرتے کیا ہیں گھر والے؟ وہ جب وہ ٹیڑھا میڑھا بولتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. اور اگر آپ اس کے ٹیڑھے لفظ پر اس کو وہیں روک دیں تو اس کی گروتھ وہیں رک جائے گی، وہ آگے نہیں بولے گا. وہ اپریشیٹ کرتے ہیں. پھر وہ ٹیڑھے میڑھے لفظ کئی بار بول کے پھر وہ سنتا رہتا ہے کہ میں پانی کو جو کہہ رہا ہوں میری امی یہ نہیں کہہ رہی، میرے ابو یہ نہیں کہہ رہے، میرے بھائی یہ نہیں کہہ رہے. پھر وہ اپنے لفظ کو خود سیدھا کرتا ہے اور مانی سے پانی پر آ جاتا ہے بغیر کوئی گرامر سیکھے. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ فرق پڑتا ہے. یہ بھی یہی پروسیس ہے. سب سے پہلے آپ نے آنا سے نکلنا ہے، اپنی آنا سے نکلنا ہے. یہ آنا بہت بڑی رکاوٹ ہے. جب آپ اپنے آپ کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں اتنا بڑا بندہ ہوں، ہاں جی مالدار ہوں، یا یوں سمجھتے ہیں میری ذات برادری بڑی ہے اور میری یہ، اس وقت آپ کچھ نہیں سیکھ سکتے. سمجھ لیں کہ آپ سیکھنے کے دائرے سے ہی نکل گئے. آنا سے آپ نے نکلنا ہے. اور قرآن مجید پڑھانے والے بہت سارے لوگ آپ کے ارد گرد موجود ہیں. صرف اپنا بجٹ آپ دیکھیں کہ آپ اپنے گھر پر کتنا خرچ کرتے ہیں اور قرآن مجید سیکھنے پر یا اپنے بچوں کو سکھانے پر آپ کتنا بجٹ خرچ کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ جس استاد سے آپ نے ٹائم لینا ہے
اس استاد کی آپ نے خدمت کرنی ہے، اور اس میں حرج بھی کوئی والی بات نہیں. آپ اپنا پیور صاف شفاف پیسہ اس کو دیں، کیا حرج ہے اس میں؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 36 لاکھ مربع میل کے ایریے میں ہر 60 بندوں پر ایک استاد مقرر کر کے اس وقت کے گورنر کے برابر وظیفہ مقرر کیا تھا. اور جب وہ رپورٹ دیتے مدینہ شریف میں کہ میں نے 60 لوگوں کو قرآن مجید سکھا دیا ہے یہ مخصوص حصہ، تو پھر اسی استاد کی ڈیوٹی اگلے 60 پر لگا دی جاتی تھی. کتنا زبردست انتظام تھا. ہاں جی، آج ہمیں وہی چیز ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ نے قرآن مجید کو عام کرنا ہے. فکر کوئی نہیں، جتنی آپ کو اپنے کاروبار کی فکر ہے، دکان کی فکر ہے، باقی چیزوں کی فکر ہے، اس سے زیادہ فکر آپ کو قرآن مجید سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی ہونی چاہیے. تب کام ہوگا. میں تو اپنا کام کرتا رہوں گا جس طرح کہ پہلے کر رہا ہوں، تو آپ میری بات کو ہوا میں اڑا دیں گے اور ساتھی نہیں بنیں گے اور میرے رفیق نہیں بنیں گے ساتھ، تو پھر کام آگے بڑھے گا نہیں. کیسے کام ہوگا؟ اس کے لیے آپ نے سیکھنا ہے، اور اس پر جتنا بھی وقت لگ جائے جلد بازی نہیں کرنی. قرآن مجید کی ایک سورت سیکھیں، صحیح کر کے سیکھیں، اس کو اپنی نمازوں میں عادت بنائیں، اور مستقل سورہ اخلاص اور قل هو اللہ پڑھنے والی عادت کو چھوڑیں. جون سا حصہ آپ قرآن مجید کا سیکھیں اس میں 2 دن لگ جائیں آپ کو وہ آیتیں سیکھنے میں، 5 دن لگ جائیں، ہفتہ لگ جائے. پہلے بھی تو آپ کا ہفتہ گزر رہا ہے یا نہیں؟ کیوں جی بھائی، دن گزر رہا ہے یا نہیں؟ رات گزر رہی ہے، ہفتے آپ کے گزر رہے ہیں. گزرتے گزرتے موت آ جانی ہے اور کچھ بھی ہاتھ نہیں آنا. تو آپ اپنے گھر میں ایک اپنا چارٹ بنائیں. اس چارٹ پر میں کوشش کروں گا وہ چارٹ بنا دوں گا میں، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ نے ہر ہفتے بعد یہ رپورٹ لکھنی ہے کہ میں نے اس ہفتے میں کتنا قرآن مجید سیکھا ہے. ٹھیک، اس کو پھر آپ اپنی نمازوں کے اندر لائیں. اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کے بعد وہ جو قرآن آپ پڑھیں گے سیکھیں گے وہی جواب دعا ہے، وہی پروردگار کی طرف سے آپ کو ہدایت دی جا رہی. تو اس میں جلد بازی نہیں کرنی، بس جلد سیکھنے کی کوشش نہیں کرنی. تھوڑا سیکھیں، لیکن آپ دیکھیں اس کو آپ سورہ یاسین سیکھ لیں، ساتھ ساتھ آپ اس کے معنی اور مطالب ہم کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ، قاعدہ بھی مرتب کر رہے ہیں، اور آگے قرآن مجید پر بھی ہم اس کو کتابی شکل میں لا رہے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. حرف بحرف ہم اس کو الگ الگ جو سکھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہاں جی، تعلیم کا، اس انداز میں انشاءاللہ العزیز ہم اس کو مرتب کریں گے. اور وہ جو میرے ذہن میں ہے کہ قرآن مجید کو پڑھ کے اس سے ہدایت کیسے لینی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ ترتیب دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے میری زندگی میں موقع دیا تو انشاءاللہ ہم اس کو مکمل قرآن مجید کو ہم اس کو لیں گے. اور مجھے بھی پروردگار کوئی گھیر گور کے اسی مقام پر لا رہا ہے کہ میں یہی کام کروں اب، ہاں جی، اور اس کے علاوہ باقی کاموں کو چھوڑوں. یہ اس کی مرضی ہے، وہ اپنی مرضی کے کام کسی بندے سے لے لے تو یہ اس کی بہت بڑی مہربانی ہے. جی جی، بہت پتہ ہے اس کو جی کیسے کام لینے ہیں. جی وہ دیکھیں نا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا آپ کی پیدائش سے پہلے ہی دنیا سے چلے جانا، پھر والدہ کا، اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے بہت بڑا حوصلہ ہے. اور وہ کام جب لینے پر آتا ہے پھر کیسے لیتا ہے، ہاں جی، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے حوصلہ افزا ہیں. اچھا، پھر ایک ایک لفظ کا جہاں آپ سیکھیں، مثلا ایک چھوٹی سی سورت فرض کریں، اب تک آپ کو قل هو اللہ اگر یاد ہے، آپ کوشش کریں کہ سورۃ القدر یاد کریں، بے شک ہفتہ لگا لیں. جب صحیح طرح سے یاد ہو جائے ایک ایک حرف اس کا یاد کر لیں، معنی کے ساتھ ہی یاد کر لیں. قرآن مجید اتنی دقت والی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، ریڈ کریں، معنی سمجھیں اور آپ کو پتہ نہ چلے کہ اس میں کہا کیا گیا ہے. بڑی آسانی سے اس میں ہم چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. اور سمجھے بغیر پڑھنے والی عادت جو ہے، اس کو آہستہ آہستہ اپنی
زندگی سے ختم کریں. کیا کہہ رہا ہوں؟ سمجھے بغیر. تھوڑا پڑھ لیں. وہ جو ثواب آپ نے پہنچانا ہے نا اپنے فوت شدگان کو، وہ بھی سمجھے ہوئے قرآن کا پہنچائیں. اس سے آپ کو یہ شعور ملے گا کہ ہم نے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا ہے، پڑھ کے سمجھنا ہے. تھوڑا تھوڑا کریں بے شک، اور انشاءاللہ العزیز آپ جب اس کی طرف رجوع کریں گے تو قرآن اتنی ہی لجپال کتاب ہے جتنا بھیجنے والا لجپال ہے، اور قرآن اتنی ہی لجپال کتاب ہے کہ جو اس ہستی پر اترا جتنی بڑی وہ لجپال ہے. سمجھ آگے؟ بالکل اصلی شے سرکار کی ہمارے پاس یہ قرآن مجید کی صورت میں موجود ہے، اصلی چیز. ٹھیک ہے؟ اور ذرا آپ اس کو محسوس کریں نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کوئی شے مل رہی ہو اور بالکل اصلی ہو. ذرا اس کا تصور کریں کہ بالکل اس میں کوئی تبدیلی نہیں، کسی قسم کا نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں، ویسے ہی آپ کو مل رہی ہے جیسے رسول پاک نے آپ کو عطا کی ہے. تو اس لیے اس حساب سے اس کو لے کے چلیں. پھر قرآن مجید کی آیات جو ہیں ان کے الگ الگ مکمل بیانات ہیں، الگ الگ. اگر ایمان والوں کی بات ہے تو وہاں وہ مکمل بات ارشاد فرماتا ہے، منافقوں کی بات ہے تو مکمل ہے، کافروں کی ہے تو مکمل ہے. ٹھیک ہے؟ دوزخ کی بات شروع کی تو مکمل ہے، جنت کی شروع کی تو مکمل ہے، ملائکہ کی تو شروع مکمل ہے، انبیاء کی شروع کی تو مکمل، ایک نبی کا تذکرہ شروع کیا کمپلیٹ اس کا ذکر کیا. ٹھیک ہے؟ کچھ حصے وہاں ہوتے ہیں، کچھ حصے مکمل ایک حصہ. سنیں میری بات کو، ایک قرآن مجید کا ایک مکمل حصہ اس کو آپ نے یاد کرنا ہے، اور آپ کو پتہ چل جائے کہ جی میں یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ان 3 آیتوں میں نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے؟ اس طرح ان کی شخصیت آپ کے سامنے آئے گی اور آپ کو ایک اسوہ ملے گا اور آپ جانیں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر پڑھیں گے، ان کی شخصیت سامنے آئے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیں گے، ان کی شخصیت سامنے آئے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پڑھیں گے، ان کی شخصیت سامنے آئے گی. ٹھیک ہے؟ حضرت مریم کا تذکرہ پڑھیں گے، ان کی شخصیت سامنے آئے گی. اور وہ آپ کو ہدایت دی جا رہی ہے ان شخصیتوں کے ذریعے. ان کا بیان پڑھیں گے، ان کی شخصیتیں آپ کے سامنے آئیں گی. آپ قرآن مجید میں اہدنا الصراط المستقیم کے بعد جب ان آیتوں کو عادت بنائیں گے تو روز جب اتنی بڑی ہستیوں کا ذکر انسان کی زبان سے گزرتا ہے تو پروردگار خود بخود انسان کا دل اس طرف مائل کر دیتا ہے. ہاں جی، یہ ایک صحبت ہے، ان ہستیوں کے تذکرے کے اندر رہنا. میری بات کو فالو کر رہے ہیں آپ؟ اس لیے ایک مکمل بیان کو یکجا کر کے پڑھیں، اور جس قدر قرآن مجید سیکھ چکے ہیں اپنی نمازوں میں اہدنا الصراط المستقیم کے جواب کے طور پر اس کو پڑھیں کہ یہ وہی ہدایت ہے. سنیں ذرا، اہدنا الصراط المستقیم کے بعد، دعا کے بعد جو قرآن کا حصہ آپ پڑھ رہے ہیں، بولو، جو قرآن مجید کا حصہ آپ پڑھ رہے ہیں، یہ وہی ہدایت ہے جو پروردگار نے اہدنا الصراط المستقیم کے جواب میں رسول پاک پر قرآن مجید نازل کر کے حضور کو ہدایت دی تھی. یہ وہی ہدایت ہے، الگ نہیں ہے. جس طرح سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب اہدنا الصراط المستقیم، آپ دیکھیں حضور صراط مستقیم پر نہیں، اگر آپ نہیں تو پھر کون ہے؟ ظاہر ہے آپ جو اہدنا الصراط المستقیم کی جو دعا مانگ رہے ہیں وہ کون سی دعا ہے؟ وہ دعا یہ ہے کہ پروردگار مجھے صراط مستقیم کے اس رستے پر چلا، مجھے صراط مستقیم کا وہ رستہ دکھا اور صراط مستقیم پر چلا کر اس منزل پر پہنچا. میرے پروردگار جس مقصد کے لیے تو نے مجھے مبعوث فرمایا ہے، جس مقصد کے لیے کائنات بنی ہے، جس مقصد کے لیے یہ دعا رکھی گئی ہے. لیکن کتنی بدقسمتی ہے کہ آپ 60 سال کی عمر تک یہ دعا مانگتے رہیں اور جواب دعا پر قرآن مجید آپ پڑھیں بھی، چاہے کوئی حصہ بھی پڑھیں،
لیکن عملاً آپ کی زندگی میں اس کا کوئی حصہ نہ پایا جاتا ہو، بس شعوری طور پر دیکھ دیکھ کے جو کچھ آپ چل رہے ہیں سمجھ کے نہیں چل رہے، اس لیے اس کو آپ نے دیکھنا ہے۔ یہ بات خاص طور پر اس مقصد کو، جس مقصد کے لیے حضور نے دعا مانگی تھی اور جواب دعا پر قرآن نازل ہوا تھا، وہ کتنا عظیم مقصد ہے، بولو وہ کتنا عظیم مقصد ہے۔ آپ کا ملک ہو یا دنیا کے دیگر ممالک ہوں، اس وقت یہ بات سمجھیں، آپ کے سروں پر جو لوگ جاہل قسم کے مسلط ہیں جی، جن کو قرآن مجید کا شعور تک نہیں اور دین کی سمجھ تک نہیں، بے دین طاقتیں آپ پر مسلط ہیں، کبھی آپ نے محسوس کیا کیوں؟ وہ صرف وجہ یہ ہے کہ آپ کتاب اللہ سے واقف نہیں ہیں، آپ جانتے ہی نہیں کہ اس کتاب کے اندر ہمیں کیا تربیت دی گئی، کیا ہدایت دی گئی۔ جب جانتے نہیں تو پھر تو آپ جنہیں لایا گلی وہ دے نال ٹر چلی والا صاحب ہوگا، پھر آپ قیافے لگائیں گے، اندازے لگائیں گے، کبھی کسی کو صحیح کریں گے، کبھی کسی کو صحیح کہیں گے، ہاں جی، اور فیصلہ کر نہیں پائیں گے، اور اسی طرح گھوم گھوم کر وہی لوگ آپ کے سروں پر مسلط ہوں گے۔ یاد رکھیں کہ یہ بات مجھے علی وجہ البصیرت میں جو بات کر رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید لیلۃ القدر میں اترا ہے اور پاکستان بھی لیلۃ القدر میں بنا ہے، لیلۃ القدر میں بنا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جنگیں لڑ کے یہ ملک آپ نے نہیں لیا، لیلۃ القدر میں پاکستان کا بننا اور وجود میں آنا اور آپ کو ملنا، یہ پروردگار کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ جس رات میں یہ ملک تمہیں دے رہا ہوں، اسی رات میں نے قرآن نازل کیا ہے، اس ملک کے اندر قرآن کا نفاذ ہوگا تو بچو گے، ورنہ نہیں، ورنہ مار کھانی ہے آپ نے، اور بے شک 20 سال گزار لیں اور 50 سال گزار لیں اور تجربے کر کر کے دیکھ لیں آپ نے حشر کیا کر لیا اپنے ملک کا، کن کن چیزوں کو۔ اور اب بھی کئی جگادری آگے بڑھ کے کہتے ہیں، یعنی اتنے حالات خراب ہونے کے باوجود کہ دنیا کے آپ کے بڑے لوگ جو آپ کو بلیک میل کرتے رہتے ہیں، وہ آپ کے سروں پر مسلط ہو کر بیٹھ کر کس طرح سامنے آپ کے جو ہیں وہ بولیاں لگاتے ہیں اور کس طرح ایک دوسرے کو یہ خریدتے ہیں۔ کیا کبھی پاکستانی عوام یہ چاہے گی؟ شعوری طور پر تو آپ نہیں چاہیں گے، لیکن دیکھیں صاف ظاہر ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے ہی نکل کے یہ لوگ آگے جاتے ہیں، آپ ان کو منتخب کرتے ہیں، چاہے کسی بھی سطح پر، بے شک ایک پروسیس سے تو آپ کو گزارا جاتا ہے۔ بہرحال قرآن مجید آپ نے سیکھنا ہے اور مقصد کے ساتھ سیکھنا ہے، آپ چلیں گے اس کے طرف تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ پروردگار تو قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، 3 آیتیں ہیں ذہن میں رکھیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ کتنی واضح سٹیٹمنٹ ہے۔ جو شخص اپنی زندگی گزارنے کے لیے، سیاست ہو یا عام زندگی ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، وہ یا کافر ہے یا ظالم ہے یا فاسق ہے۔ سمجھ آگئی نہیں؟ تینوں باتیں کی، یا کافر ہے تو اس کو اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ نہیں، یا دوسرا ظالم ہے، اور ظلم دیکھ لیں آپ، یہ ظلم نہیں، ٹھیک ہے نا جی بھائی، ظلم ہے یا نہیں؟ ظلم کی کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ ان کو کافر نہیں کہتے تو ظالم تو ہے نا، اگر ظالم نہیں تو فاسق، نافرمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہے۔ تو جب آپ جانتے ہی نہیں اس کتاب کو تو پھر آپ کو یہ معلوم ہی نہیں۔ سٹیٹمنٹ تو یہاں سے واضح ہوگی کہ انسان کے لیے یہ قرآن نازل ہوا ہے اور انسان ہی اس کا موضوع ہے، اور انسان کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ انسان کس مقام پر کھڑا ہے۔ اس لیے آپ نے اس کو شعوری طور پر سمجھ کر آگے چلنا ہے۔
تیسری بات کہ قرآن مجید کو اپنا ہادی بنائیں، رہنما مانتے ہوئے قرآن مجید کو عملاً اختیار کریں. کیا بولو؟ عملاً اختیار کریں. اب عمل کرنے میں دقت پیش آتی ہے. آپ کہتے ہیں جی حالات ایسے نہیں ہیں، رکاوٹ بہت بڑی ہے. تو اس پر تو میں کتنے لیکچر آپ کو دے چکا ہوں کہ مومن اسی مقام پر کامیاب ہوتا ہے جہاں اس کے سامنے رکاوٹ ہوتی ہے، اور وہ ایمانی طور پر اس رکاوٹ کو جب توڑتا ہے تو تبھی پروردگار ارشاد فرماتا ہے یہ میرا پسندیدہ بندہ ہے. ٹھیک ہے؟ عملاً اختیار کرنا ہے آپ نے. اس میں رکاوٹیں بہت بڑی ہوں گی. سب سے پہلی تو آپ کی اپنی ہی رکاوٹ ہوگی. قرآن اپنے اوپر پیش کریں گے، اندر سے رکاوٹ ہوگی، من کی طرف سے، جی کی طرف سے، ذہن کی طرف سے. پھر آپ کے اہل خانہ کی طرف سے رکاوٹ ہو سکتی، آپ کے عزیزوں اور رشتہ داروں کی طرف سے رکاوٹ ہو سکتی، آپ کے محلے داروں کی طرف سے رکاوٹ ہو سکتی. لیکن جب بڑھتے جائیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز عملاً جب اس میں آپ آئیں گے تو پھر قرآن مجید کے انوار و تجلیات آپ کے ذہن پر بھی، دل پر بھی، دماغ پر بھی اور معاشرے پر بھی پھر اس کے اثرات مرتب ہوں گے. لیکن یہ کرنا پڑے گا. اس کے بعد کچھ چند احتیاطیں ہیں قرآن مجید پڑھنے میں جو جس تجربے سے میں گزرا ہوں وہ میں نے لکھی ہیں. آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں آپ کو قرآن مجید کا وہ حصہ سمجھ نہیں آتا. یہ ہر شخص کے ساتھ ہوگا. بولو، یہ ہر شخص کے ساتھ ہوگا. چونکہ ہم اجمی ہیں، ہم پڑھیں گے تو بعض مقامات ایسے آئیں گے جہاں ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئے گی. اچھا، یہ بھی قرآن مجید کا خاصہ ہے جو میں عرض کرنے لگا. آپ وہاں رک جائیں، فیصلہ کوئی نہ کریں. جہاں سمجھ نہیں آتی وہاں رک جائیں، انتظار کریں. کس وقت کا؟ اس وقت کا انتظار کریں جب پروردگار اپنی کرم نوازی فرماتے ہوئے قرآن پاک کا وہ مقام آپ کو خود سمجھا دے گا. اور ایسا میں بالکل سچی بات کرتا ہوں، میرے ساتھ 20 بار ایسا ہو چکا ہے. یعنی کہ قرآن پاک کا وہ مقام سمجھ نہیں آیا لیکن میں نے اس کو چھوڑ دیا، انتظار کیا اور عرض کی پروردگار کی بارگاہ میں یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آتی ہے جی. تو پھر ایک ایسا موقع بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اور یہ میں بالکل تجربے کی بات کرتا ہوں، کہ بندہ اسی سوچ میں سو جاتا ہے تو خواب میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا وہ حصہ سمجھا دیتا ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو آپ نے جہاں سمجھ نہیں آنا وہاں رکنا ہے. ڈیسیژن نہیں لینا، فیصلہ نہیں لینا. رک جائیں اور انتظار کریں اس وقت کا. وہ صورت ضرور سامنے آئے گی. اور یہ بالکل کھلی بات ہے کہ مجھے اس مقام پر ایک آیت کو سمجھنے کے لیے 12 سال بھی لگے ہیں. کتنے؟ 12 سال. اور پھر ایک صورت سامنے آ گئی تو وہ مجھے سمجھ آ گئی اس چیز کی. ایسا ہو سکتا ہے کہ جس مقام کی آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر کہ کون سا شخص ہے جس کے ساتھ میں اس بارے میں بات کروں. کسی ماہر قرآن کے پاس آپ بیٹھے. سمجھ آ گئی؟ ماہر قرآن سے میری مراد وہ خطیب نہیں جو خطبے میں قرآن کی آیت پڑھتا ہے اور گھنٹہ تقریر کرنے کے بعد اس آیت کے بارے میں اس نے ایک بات بھی نہیں کی ہوتی. ایسا مقرر نہیں میں بتا رہا. سمجھ آ گئی نا؟ میں ایسے شخص کی نشاندہی کر رہا ہوں جو قرآن مجید پڑھنے سمجھنے کی مہارت رکھتا ہے. اس کے ساتھ آپ ڈسکس کریں. یہ ضروری نہیں کہ آپ کو اس سے سمجھ ہی آ جائے، یہ بھی ضروری نہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ جس سے سمجھ رہے ہیں وہ بھی اس مقام سے واقف نہ ہو، اور یہ بھی میرے ساتھ ہو چکا ہے. بعض اوقات ایک بہت بڑے علامہ تھے، میں نے ان کے سامنے وہ آیت رکھی تو انہوں نے بہت ساری تفسیریں پڑھ رکھی تھی. تو جب انہوں نے اپنا خیال بیان کیا تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کی
کہ جی میں مفسرین کی رائے آپ سے نہیں پوچھ رہا، میں نے تو صرف یہ پوچھا ہے کہ قرآن مجید کا یہ مقام جو ہے، یہ خود قرآن مجید اس بارے میں کیا بتاتا ہے۔ مفسرین کی رائے آپ مجھے نہ بتائیں۔ پھر وہ کہنے لگے کہ میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے تو یہی پتہ ہے کہ فلاں نے اس بارے میں یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے۔ پھر ایک مقام آیا کہ کسی صاحب دل سے مجھے اس مقام کا پتہ چل گیا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اس لیے یہ بات بھی ضروری، اس کے لیے بڑا خالص برتن چاہیے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ خالص برتن۔ یہ بات آپ سمجھ گئے۔ اس کے بعد اگلی بات، قرآن مجید میں دو قسم کی آیات ہیں، محکمات ہیں، متشابہات ہیں۔ محکمات ان آیتوں کو کہتے ہیں کہ پڑھتے ہی آپ کو پتہ چل جائے کہ ان میں یہ ہے۔ بولو جی جی، پڑھتے ہی یعنی تلاوت کرتے ہی پتہ چل جائے کہ ان آیتوں میں یہ کہا گیا ہے۔ اب وہ حصہ رہ جائے گا کہ پڑھتے ہی سمجھ نہ آئے، وہ جو سمجھ نہیں آئیں گی وہ ان میں بھی محکمات ہیں، لیکن کچھ حصہ متشابہات کا ہوگا۔ متشابہات پر صرف ایمان رکھنا ضروری ہے۔ بولو، دیکھو قرآن مجید ہمیں کہاں کھڑا کر رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ سب کچھ تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ متشابہات کا وہ حصہ قرآن مجید کا وہ سمجھ نہیں آئے گا آپ کو، آپ نے یہ کہنا ہے کہ سمجھ نہیں آئی لیکن آمنا بہی، میں اس کو مانتا ہوں، میں اس کو مانتا ہوں۔ اسی سے پتہ چل گیا کہ قرآن مجید کے وہ حصے جس میں اس وقت لوگ الجھے ہوئے ہیں، اگر اس میں آپ الجھیں گے متشابہات میں تو فتنہ پیدا ہوگا، کجی پیدا ہوگی، بگاڑ پھیلے گا اور فساد کے اندر مبتلا ہوں گے لوگ۔ اس میں نہیں پڑھنا۔ خواہ مخواہ قرآن مجید میں کوئی چیز اگر آپ کو نہیں ملتی تو گھس گھس کر خواہ مخواہ سے اس میں سے نکالنے کی کوشش نہ کریں، کہ آپ پہلے ایک ذہن بنائیں اور پھر یہ سوچیں کہ یہ مجھے آیت ملنی چاہیے اس کے مطابق۔ یہ کیا جذبہ ہوا بھائی؟ آپ نے پہلے عقیدہ بنا لیا، ذہن بنا لیا، تقریریں سن کے پہلے ایک عقیدہ بنا لیا، پھر اس کے بعد اس عقیدے کے مطابق آپ قرآن سے آیتیں نکالنا شروع کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو قرآن کے آگے سرنڈر ہی نہیں کیا۔ دوسرا اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس عظیم مقصد میں قرآن مجید کا جو ہے، جتنے لوگ آپ کے ساتھ جڑتے جاتے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ مختلف مقامات پر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق قرآن سینٹر قائم کریں، جہاں ناظرۃ القرآن بھی ہو اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کا سسٹم بھی ہو، اور پھر اس میں وہ لوگ جو اس کو سیکھتے جائیں، عملاً اس کو اختیار کرتے جائیں۔ میں جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو آپ میں سے کئی بندے جو ہیں نا، وہ مجھے سمجھتے ہیں کہ یہ ہوا میں باتیں کرتے ہیں۔ ہوا میں نہیں ہے۔ آپ جب کسی چیز کی تمنا کرتے ہیں، کسی شے کی خواہش کرتے ہیں، تو اس کو بارآور کرنا، پھلدار کرنا، یہ پروردگار کا کام ہے۔ وہ نہ ہونے سے ہونا کر لیتا ہے، نہ ہونے سے ہونا کر لیتا ہے۔ تو جب آپ اس کے رستے پر چلیں گے تو پھر اگر آپ کا کچھ بھی نہ ہوگا کام تو آپ اس کی طرف لگیں گے تو انشاءاللہ العزیز پروردگار اس کو بارآور کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انفاق کا جو سلسلہ ہے، چونکہ اس کے لیے مال کا خرچ کرنا، اس کا مخصوص حصہ جو آپ اپنے بچوں پر، اپنے خاندان پر، اپنی ذات پر، اپنے کام کاج کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس میں سے مخصوص صاف پیسہ جو ہے وہ قرآن مجید کی تعلیم کی ترویج و اشاعت کے لیے آپ نے صرف کرنا ہے، نیک نیتی کے ساتھ۔ اس کا آپ کو انشاءاللہ جب آپ اس کا نظارہ اس دنیا سے جانے کے بعد دیکھیں گے پھر پتہ چلے گا، اور یہاں بھی اس کا نظارہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ آگے یہ بات یاد رکھیں
کہ محدود وفاداریاں، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ بولو، محدود وفاداریاں، چھوٹی چھوٹی محدود وفاداریاں وہ ہوتی ہیں جو چند بندوں کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں۔ یہ جتنی تنظیمات ہیں، جتنے آپ کے لیڈر ہیں، آپ کے جتنے علماء ہیں، یا آپ کے وہ مخصوص طبقے ہیں، یہ محدود وفاداریاں ہیں۔ بولو، یہ کیا ہیں؟ محدود وفاداری۔ مثلا آپ کی کوئی سیاسی پارٹی ہے، یہ محدود وفاداری ہے آپ کی۔ آپ کسی بہت بڑے علامہ کے ساتھ اٹیچ ہیں اور آپ اس کے سوا کسی کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، تو یہ آپ کی ایک شخص کے ساتھ محدود وفاداری ہے۔ تصوف میں فرض کریں آپ نقشبندی ہیں، چشتی ہیں، شاذلی ہیں، قادری ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کی ایک شخصیت کے ساتھ ایک وفاداری محدود وفاداری ہے۔ یہ محدود وفاداری کو غلط صحیح کا ٹائٹل دے کر میں فتویٰ نہیں جاری کر رہا، یہ بات سمجھے ذرا، لیکن بہرحال وہ ہے محدود وفاداری۔ جہاں تک وہ شخصیت ہے وہاں تک وفاداری ہے۔ اب ان وفاداریوں کو اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے، رکھیں ان کو اپنی جگہ پر، ممانت نہیں اس کی۔ صاف ظاہر ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک وفاداری رکھتے ہیں تو وہ محدود ہی ہوگی، سمجھ آ گئی؟ اپنے مرشد کے ساتھ رکھیں گے محدود ہوگی، اپنے استاد کے ساتھ رکھیں گے محدود ہوگی، اپنے لیڈر کے ساتھ رکھیں گے محدود ہوگی۔ آپ نے کسی کو اپنا قائد بنا لیا، محدود وفاداری میں آپ رہیں گے۔ ان وفاداریوں سے نکل کر آپ نے آگے جانا ہے۔ کہاں؟ وہاں جانا ہے جس ہستی کے ساتھ کل کائنات کی وفاداری مشروط ہے۔ محدود وفاداریاں اتنی ویلڈ ہیں جتنی وہ رسول پاک کے تابع ہیں۔ سنو میری بات، محدود وفاداریاں اتنی معتبر ہیں جتنی وہ رسول پاک کے تابع ہیں۔ اور اگر کوئی محدود وفاداری حضور کے تابع نہیں تو پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ کس مشن پر چل رہے ہیں اگر اس مشن میں آپ کے آقا اور قائد حضور نہیں ہے۔ آپ جب تک ان سے نکل کے آگے نہیں جائیں گے اس وقت تک آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ بڑے بڑے جید کامل صوفی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم تمہیں اپنا غلام بنانے کے لیے اپنے پاس نہیں بٹھاتے۔ جو درست اور سچے صوفی ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہم آپ کو کوئی اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ ہر شخص کے اندر بے ادبیاں ہوتی ہیں چھوٹی موٹی۔ کامل مرشد، کامل صوفی وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات تک بے ادبیوں کو ختم کر کے با ادب بنا کے غلام مصطفیٰ بنا دے۔ اور اگر اس نے اپنی ہی غلامی میں اس کو رکھنا ہے اور سبق دینا ہے حضور کی سنت کے خلاف، اپنی غلامی میں رکھنا ہے اور سبق دینا ہے قرآن کے خلاف، اپنی غلامی میں رکھ کر سبق دینا ہے دین کے خلاف، تو ایسا شخص جو ہے وہ آپ کو حضور سے ہٹا رہا ہے۔ بولو، حضور سے ہٹا رہا ہے، وہ آپ کو حضور کے قریب نہیں کر رہا۔ محدود وفاداریاں، میں نے یہ جو لفظ استعمال کیا نا محدود وفاداریاں، اس کو سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ جی، اس سے آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھیں تو آگے ہمارا مسئلہ کیا ہے اس وقت بھی ہم اس میں ایک عالم، ایک بزرگ، ایک پیر صاحب، ایک شیخ صاحب، ایک بزرگ جو ہیں وہ ایک کے ساتھ لگ کے دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ بولو، کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے ہیں؟ گالیاں تک دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ نے انبیاء کا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ کیا ہے انبیاء کا طریقہ؟ کمال یہ ہے، اور پورے قرآن مجید میں آپ پڑھیں، حالانکہ شریعتیں الگ الگ ہیں، شریعتوں میں فرق رہا ہے۔ ایک نبی ایسے گزرے ہیں جن کی شریعت میں 2 سگی بہنوں سے نکاح جائز تھا، اور خود ان کے اپنے نکاح میں 2 سگی بہنیں تھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے۔
ٹھیک. اور اس کے علاوہ بھی حالانکہ یہ حضور کی شریعت میں جائز نہیں ہے. ٹھیک. اب دیکھو وہ اور ہے یہ اور ہے، لیکن وہ نبی ہیں وہ رسول ہیں. کتنا عرصہ پہلے گزر گئے، کئی نبیوں کی آپس میں ملاقات ہی نہیں، لیکن آدم علیہ السلام سے لے کے حضور تک ان کی آپس میں اتنی میچنگ ہے اور آپس میں اتنی محبت ہے اور آپس میں اتنی الفت ہے کہ کسی زمانے کا کوئی نبی کوئی رسول دوسرے رسول کے خلاف نہیں ہے. ہر کوئی دوسرے کو سچا کہہ رہا ہے، ہر دوسرے کو سچا کہہ رہا ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے ان ھذی امتکم امۃ واحدہ، اے نبیو رسولو یہ تمہارا ایک ہی گروہ دنیا کے اندر گزرا ہے کہ پہلے سے لے کے آخر تک کسی نبی کا دوسرے نبی سے کوئی اختلاف نہیں. میں پہلے بتایا کہ طریقہ اور ہے، اس کا طریقہ اور ہے، ان کو وہ دیا گیا ان کو یہ دیا گیا. یہ میں کئی مرتبہ یہ جو سلسلے نا صوفیاء کے، اس میں یہ بات کرتا ہوں. آپ چشتی ہیں، آپ قادری ہیں، آپ سہروردی ہیں، آپ نقشبندی ہیں، آپ شاذلی ہیں. ایک بزرگ آپ کو ذکر خدا کا ایک طریقہ سکھاتا ہے، صحیح طریقے سے آپ کو اس پر چلاتا ہے، تو آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ دوسرے صوفی پر گالیوں کی بچھاڑ کر دیں؟ میں ایک تصوف کے حوالے سے ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن آپ نے تو اس سے بھی اوپر اٹھ کے جانا ہے نا، اور انبیاء کے طریقے کو اختیار کرنا ہے. کبھی بھی آپ کو پتہ چل جائے فلاں عالم ہے، فلاں بزرگ ہے، فلاں کسی کا پیر ہے، فلاں کسی کا مرشد ہے، بے ادب نہ بنے. یہ میری نصیحت ہے. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ بے ادب نہ بنے، زبان نہ کھولیں. بہت ساری باتوں کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا اور آپ زبان کھول کے اپنا بیڑا غرق کر لیتے ہیں. کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنے مشن پر چلیں، اس پر رہیں. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں کہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری اور کس طریقے سے ہم نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. بڑی مبارک ہے آپ سب کو. اور 20 روزہ دورہ قرآن مجید جو ہے اس میں بہت زبردست طریقے سے آپ نے شرکت کی اور محفوظ بھی ہو گیا الحمدللہ. اور انشاءاللہ العزیز ہم اس کو مشن کے طور پر آگے لے کے چلیں گے.